اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 6 تک پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 7 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں۔ تفسیر 6 دیکھیں۔ جس میں کوئی احتمال و اشتباہ نہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں کہ احکام میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں، ان میں سے کون سی وجہ مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا جس کو اللہ تعالی اس کا علم دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی گمراہ اور بد مذہب لوگ جو ہوائے نفسانی کے پابند ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے ظاہر پر حکم کرتے ہیں، یا تعویل باطل کرتے ہیں، اور یہ نیک نیتی سے نہیں بلکہ آگے سے اس کا تعلق ہے اور شک و شبہ میں ڈالنے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور شک و شبہ میں ڈالنے۔ وابتغاء تاویلی، اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اپنی خواہش کے مطابق، باوجود یہ کہ وہ تاویل کے اہل نہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حقیقت میں اور اپنے کرم و عطا سے جس کو وہ نوازے، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے، اس کو اس کا علم عطا فرماتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور مجاہدی سے مروی ہے کہ میں ان میں سے ہوں
جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کا متبع ہو۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں 4 صفتیں ہوں: تقوی اللہ کا، تواضع لوگوں سے، زہد دنیا سے، مجاہدہ نفس کے ساتھ۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ راسخ فی العلم کا کیا مطلب ہے، تو آپ یہ اقوال کو ذکر کریں گے کہ راسخ فی العلم وہ عالم بعمل ہے جو اپنے علم کا متبع ہو۔ اس کے ساتھ یہ قول بھی ذکر کر دیں تو اور بہتر ہوگا کہ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں 4 صفتیں ہوں: تقوی اللہ کا، تواضع لوگوں سے، زہد دنیا سے، مجاہدہ نفس کے ساتھ۔ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو معنی اس کی مراد ہیں حق ہیں، اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، محکم ہو یا متشابہ۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، حساب یا جزا کے واسطے نہیں، یہ ہے۔ اور راسخ علم والے کہتے ہیں، راسخ علم والے کیا کہتے ہیں؟ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ یعنی جو راسخ فی العلم ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ تو خاص کر علماء کرام کو چاہیے کہ اس دعا کو خوب مانگا کریں، پڑھا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی استقامت فی الدین اور عطا فرمائے، اور علم جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، حساب یا جزا کے واسطے۔ کیوں جمع کرنے والا ہے؟ حساب یا جزا کے واسطے۔ لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ روز قیامت ہے۔ کس دن کی بات ہو رہی؟ روز قیامت۔ پھر سے دیکھیں، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، وہ روز قیامت ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ تو جس کے دل میں کجی ہو وہ ہلاک ہوگا، اور جو تیرے منت و احسان سے ہدایت پائے وہ سعید ہوگا، نجات پائے گا۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کذب منافی الوہیت ہے، یعنی جھوٹ یہ الوہیت کے منافی ہے۔
لہٰذا حضرت قدوس قدیر کا کذب محال اور اس کی طرف اس کی نسبت سخت بے ادبی۔ یہ اس آیت کریمہ سے وہابی دیوبندی عقائد کا رد ہوتا ہے کہ جنہوں نے جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی اور اس کے امکان کا قول کیا کہ دراصل یہ سخت بے ادبی ہے، جھوٹ کی نسبت یہ اللہ کی جانب یہ سخت بے ادبی ہے اور یہ منافی الوہیت ہے، الوہیت کے منافی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کا بھرپور رد ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ عقیدہ جو ہے سراسر خلاف اسلامی اور شریعت اسلامیہ کے خلاف عقیدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، بے شک وہ جو کافر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہو کر، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ کدأب آل دیکھیں ایک ایک آیت کے تحت میں اس کی تفسیر میں الگ الگ پہلو میں گفتگو کی جا سکتی ہے اور گفتگو طویل بھی کی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ اگر ایک ایک آیت پر بہت طویل گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ وقت نکل جائے گا، تو اب یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہے کہ معنی آیت کریمہ اور اس کا معنی کنز الایمان کی روشنی میں اور خزائن العرفان کی روشنی میں جو تفسیر مختصر اور بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ کم از کم اس کا دور ہو جائے، اس کا مطالعہ ہو جائے، تو پھر آگے انشاءاللہ جس کو بہت تفصیل سے قرآن کی تفسیر پڑھنا ہے، درس قرآن حاصل کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے، خاص طور پہ علماء کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، تو وہ بہت ساری تفسیر کی کتابیں اردو عربی میں اویلیبل ہیں، مہیا ہیں، تو چاہیے کہ روزانہ کا بھی اگر یہ معمول بنا لیا جائے کہ قرآن کے جو کچھ اہم تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، مطالعے میں رہے، تو یہ ایک عالم کے حق میں خاص طور پہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعون والوں، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جمع کر کے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اس سے پہلے اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسی بدر میں قریش پر ہوئی۔ تم جان چکے ہو میں نبی مرسل ہوں، تم اپنی کتاب میں یہ لکھا پاتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب کا مطلب جنگی ہنر و مہارت سے ناآشنا ہے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا
تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں خبر دی گئی کہ وہ مغلوب ہوں گے اور قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان پر جزیہ مقرر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز میں 600 کی تعداد کو قتل فرمایا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز میں 600 کی تعداد کو قتل فرمایا اور بہتوں کو گرفتار کیا اور اہل خیبر پر جزیہ مقرر فرمایا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بچھونا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی، قد کان لکم آیا، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی۔ اس کے مخاطب یہود ہیں، اور بعض کے نزدیک تمام کفار، اور بعض کے نزدیک مومنین۔ دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑ پڑے، دو گروہوں میں فئتین التقطا، فئتین التقطا، دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑ پڑے، جنگ بدر میں۔ کہاں پہ؟ جنگ بدر میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جتھا، جتھا یعنی گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کی کل تعداد 313 تھی، 77 مہاجر اور 236 انصار، مہاجرین کے صاحب رایت جن کے ہاتھوں میں پرچم تھا وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے، اور انصار کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما۔ اس کل لشکر میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 ذرہ، 8 تلواریں تھیں، اور اس واقعہ میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصار۔ اور دوسرا کافر، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا کافر۔ یہاں سے دیکھیں، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی 2 گروہوں میں جو آپس میں بھڑ پڑے، ایک جتھا یعنی گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا، اور دوسرا کافر، اور دوسرا کافر۔ کفار کی تعداد 950 تھی، ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، عتبہ یا عتبہ جو بھی نام رہا ہوگا، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ اور بکثرت ذرہ اور ہتھیار تھے کفار کے پاس میں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ خواہ اس کی تعداد قلیل ہی ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو، خواہ کا معنی چاہے اس کی تعداد قلیل ہی ہو، قلیل یعنی تھوڑی ہی ہو، قلیل ہی ہو، اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اس کو زور دیتا ہے، اس کو طاقت عطا فرماتا ہے، چاہے اس کے پاس میں ساز و سامان کم ہی کیوں نہ ہو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا سمجھنا ہم پر آسان فرمائے، اور تعلیمات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔